السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. لو جی آج 31 مئی کا آخری سورج بھی آج غروب ہو جائے گا. سر جی 31 مئی دیکھیں کس طرح ٹائم گزر رہا ہے. مجھے بتائیں کس طریقے سے ٹائم گزر رہا ہے. اب ماشاءاللہ تنخواہیں مل رہی ہیں, قربانی آ رہی ہے اور قربانی میں سارے لوگ مصروف ہیں. کوئی لے رہے ہیں, کوئی دے رہے ہیں, کوئی مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں. یہ سارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے 31 مئی کو آج سے 90 سال پہلے 1935 میں پاکستان بھی نہیں بنا تھا, کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا. سب سے بڑا آج تک کا وہ زلزلہ اس ہمارے علاقے کا. پاکستان تو بعد میں بنا تھا نا, اس میں 50,000 بندے مارے گئے تھے. اور اس کی یاد کی آج وہ خبر ابھی بتا رہے تھے کہ لوگ وہ پرانی بلڈنگیں دکھا رہے تھے ٹی وی پہ کہ 90 سال پہلے ادھر بہت بڑا زلزلہ آیا. سر جی انسان بھی کیسے کیسے ختم ہوتا ہے. جو زلزلے میں اس وقت تھے وہ بھی سارے مر گئے, شہید ہو گئے, مر گئے. اور جو اس وقت سارے زندہ تھے وہ بھی اب سارے 90 سال گزر گئے. کوئی بچہ ہے نہیں. کسی دی موت کیویں لکھی ہے تو کسی دی موت کیویں لکھی ہے اللہ دیا اللہ جانے. سر جی پتہ نہیں یہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ جن و انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. لیکن جو بچے 6 مہینے کا فوت ہو جاتا ہے وہ اس نے کون سی عبادت کرنی ہے. جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے, جو سال کا فوت ہو جاتا ہے, جو 2 سال کا فوت ہو جاتا ہے. قرآن میں تو ہے نا کہ ہم نے ان جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. وہ علامہ اقبال بھی کہتا ہے کہ جنوں کرو بیاں کے لیے کام نہ تھے فرشتے تو اور انسانوں کو. بہرحال اللہ کے سر جی مسئلے آتا ہے جو ہماری سوچ سے بالا ہے. جب کوئی سوچ سے بالا کوئی چیز بھی ہو نا ہم کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑو جی. چلیں جی یہ اس کا دن تھا, ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی, میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ 90 سال پہلے زلزلہ آیا تھا. اور جو پہلی خبر اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے ہاں گرمی سر جی گرمی ٹاپ تے بالکل. بے شک ادھے کپڑے پالو, گرمی ٹاپ تے 40 پہ ٹمپریچر ہے آج بھی. اچھا جون میں جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے نا 10 دن بلکہ اتنی گرمی میں نے پہلے کبھی نہیں. مئی میں میں نے اتنی گرمی نہیں دیکھی. جون میں ہوتی ہے گرمی, جولائی اگست میں پھر ہوتی ہے, لیکن مئی میں اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی ہوتی ہے. 50 تے ٹمپریچر پہنچے ہے تے 50,000 ہی میرا بجلی دا بل آ گئے. میرا خیال ہے ٹمپریچر دے نال ہی بجلی دا بل آندا ہے. ٹھیک ہے آگے آئے سر جی. آگے یہ ہے کہ پہلی خبر یہ ہے کہ آج وہ گولڈ میڈل وہ جیولن تھرو جو پھینکتا ہے نا وہ اس کا جناب علی بیان آیا ہے کہ میرے لیے دعا کرو. آج فائنل جو میں وہ نیزہ پھینکنا ہے تو میں نے انعام دیو. میں آ کہ نیزے والوں اتنا انعام دے رہے ہو تو جنہیں اصلی نیزہ پھینک کے 5 تیارے مار کے رائے نے 6 انہوں دا فیلڈ مارشل دا تانوں بخار چڑھ رہے ہیں. اور کھوسا صاحب لطیف کھوسا ایڈوکیٹ کہتے ہیں وہ زمینی جنگ ہوئی نہیں تھی. ہاں جی تیری اور میری ٹنڈ پہ ہوئی تھی یہ جنگ, زمینی جنگ نہیں تھی. کمال ہے, بغض اور اناد کی بھی کمال ہے کہ ایک یوتھی مینٹل نشئی کے لیے آپ اتنے بڑا کریڈٹ جو ہے تاریخ میں اس کو خراب کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے کھوسا صاحب, افسوس ہوتا ہے. یہ میرا ساتھ والا دفتر کھوسا صاحب کا ہے جی, تو سن بھی رہے ہوں گے میری گفتگو. آگے آئیں جی. اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات آ جائیں. اوے سر جی جب آئی ایم ایف کا ذکر آتا ہے نا تو میرا جسم ایسے ہو جاتا ہے, یہ ایسے کمبڑی نہیں لگ جاتی, جسم کے کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کہ جب تک آئی ایم ایف ہے یہ جن ہے, جن یہ بھوت ہے, یہ اس کو جو مرضی کہہ لیں, اس نے پاکستان میں خوشحالی نہیں لانی. سر جی پھر سود پہ آپ چیزیں لیتے ہیں, سود تو پھر اعلان جنگ ہے خدا سے, آپ جانتے ہیں نا. اس لیے اس کی سر جی آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں کہ بجلی سستی کریں نہ کریں. 10 تاریخ کو بجٹ پیش ہونا ہے, اس میں جناب ہم ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں, پینشنروں کی پینشن بڑھائیں نہ بڑھائیں. یہ آئی ایم ایف نہیں کرنے دے گا سر تو کوئی کام بھی. اس لیے اس وقت بڑا اچھا ماحول ہے. شہباز شریف صاحب ایک اور چھکا لگاؤ, فاتح ہند تو آپ بن گئے ہیں نا,
یہ جیسے نواز شریف نے قرض اتارو ملک سنوارو کی مہم چلائی تھی نا، آپ ایسی مہم بھی چلا سکتے ہیں اس وقت، لوگ پیسے دینے کو تیار ہو جائیں گے اور IMF کا قرضہ ختم، اور آپ یہ جو اسلحہ آپ بیچ رہے ہیں میزائل، اس سے IMF کا قرضہ لیں، اگلی قسط نہ لیں، ان سے نہ لیں، خدا کے لیے نہ لیں، اب ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے، نہ لیں۔ یہ کسی طریقے سے اگر قرضہ اتر جائے نا دوستو، یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہوگی، پھر ہی آپ کو بجلی سستی ملے گی، گیس سستی ملے گی، پانی سستا ملے گا، ہر چیز آپ کو سبزیاں، ٹماٹر، آلو، سب چیز سستے ملیں گے اگر IMF سے جان چھوٹ گئی تو۔ ان سے جی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ خبر آئی ہے، اس کے اوپر میں نے تبصرہ کیا۔ اگلی خبر صاحب جی، شہباز شریف صاحب کوئٹہ پہنچ گئے، اللہ رحم کرے، اور جرگے میں گئے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک جرگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جرگوں میں کئی دفعہ گولی چل جاتی ہے، جو مخالفین کے جرگے ہوتے ہیں نا، ان میں احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ کوئٹہ پہنچ گئے ہیں، اور کوئٹہ میں کل آپ کو پتہ ہے حالات خراب تھے، انہوں نے کہا جی ایک چوکی پہ قبضہ ہو گیا، شہر پہ قبضہ ہو گیا، مخالفین نے تو بڑھا چڑھا کے کیے، لیکن IMF نے رات کو کہہ دیے کہ سارا کچھ کلیئر ہے، ہم نے دہشت گرد، بھارت نواز دہشت گرد مار دیے ہیں، اور اب وہاں پہ سکون امن ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو الحمدللہ، لیکن شہباز شریف صاحب کوئٹہ گئے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں وہ کیا اعلان کرتے ہیں، آرام نہیں کر رہے، کل ہی وہ آذربائیجان سے آئے تھے اور آج کوئٹہ چلے گئے ہیں، اور دعا ہی کیا کرے سر جی، پاکستان کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے، دعا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب ادھر گورنر ہاؤس میں جناب 3 دن سے بیٹھے ہیں، اپنے صوبائی ممبران کو مل رہے ہیں، مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، کہتے یار کس طرح مسئلے حل کرنے نے۔ اور زرداری صاحب ادھر پنجاب کے، یہ بھی ایک خبر ہے نا کہ زرداری صاحب پنجاب میں بیٹھے ہیں۔ سر جی، یہ جب یہ جنگ شنگ ختم ہوتی ہے نا تو ادھر سے بھی ایک سیک آ جاتا ہے، ڈیسوں ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں، ٹھیک ہے، لیکن ایسے موقع پہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ زرداری صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں، اسے میں کیا کہوں کہ حکمت اور عقل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن سر جی دشمن بھی تو ہوتے ہیں نا، دشمن بھی تو بہت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے زرداری صاحب کا۔ اگلی خبر جی، اگلی خبر یہ ہے، ہمارے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ انڈیا میں بھارتی مسلمانوں سے نفرت میں اضافہ ہے۔ بالکل، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، مودی یا تو پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میں زمینی حملہ بھی میرا فیل ہوا ہے، جہاز والا حملہ، فضائی حملہ بھی فیل ہوا ہے، نیوی والوں کی جرت نہیں کر سکا، میزائل ہمارے ان کے تباہ ہوئے ہیں، اودھم پور اور آدم پور میں ہم نے تباہی مچا دی ہے، اتنی تباہی کہ ابھی تباہی سامنے بھی نہیں آئی۔ ابھی تو کل انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جناب ہاں 5.5 طیارے مارے گئے ہیں، جبکہ 7 مارے گئے ہیں ان کے طیارے۔ تو بالکل ادھر جناب علی نفرت میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے، نفرت میں اضافہ انڈیا میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بڑے سکھی ہیں ادھر، سر ادھر سکھی ہیں، ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، سارا کچھ ہمیں اجازت ہے، سارا کچھ، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اور کل جو جیپاں آ گئی ہیں کچہریوں خالی تے سجڑا نو قید ہو گئی، اس کا تفصیلی فیصلہ ہوا۔ کل وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل 15 سال سزا ہوئی ہے، لیکن آج کہہ رہے نہیں جی ٹوٹل 27 سال سزا ہوئی ہے 11 ملزمان کو تھانہ رمنہ میں۔ اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تفصیلی فیصلہ وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ جناب علی اگلی خبر یہ ہے کہ 2 T20 میچ ہم نے بنگلہ دیش سے جیت گئے ہیں، کہ ایک کل میچ ہو رہا ہے لاہور، میرے خیال ہے ہار جاؤ یار، ہار جاؤ میچ، ہار جاؤ کوئی گل نہیں، کیونکہ بنگلہ دیش نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے، ان کو خالی ہاتھ ادھر سے نہیں جانے دینا۔ کی خیال ہے جی تہاڈا؟ 3 میچ نے 3 جو 2 بنگلہ دیش والے ہار گئے نے، تے ایک مجھے یاد ہے ہمارا ایک دفعہ فٹ بال کا میچ ہوا تھا بنگلہ دیش سے، تو پاکستان نے 17 گول کر دیے تھے، اور اس کا گول کیپر تھا شنٹو، وہ بڑا پھر مشہور ہوا تھا شنٹو، ہم عام بندے کو بھی کہتے تھے اوے شنٹو ادھر آ بھائی، اوے شنٹو ادھر آ۔ تو یہ میچ بنگلہ دیش کو دے دیں جی، جو لاہور والا ہے نا گفٹ میں،
کیونکہ انہوں نے جنگ میں ہمارا ساتھ دیا ہے بہت زیادہ۔ اوورسیز والے جو دوست ہیں، ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن سارا اوورسیز والوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے ہمارا جو فون نمبر ہے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ یہ دیکھیں، یہ اپنے دفتر سے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ یہ کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ پیچھے سے سارا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور یہ ہمارا جناب چینل سبسکرائب کریں۔ یہ سلور بٹن ملے نا، اب گولڈن بٹن بھی ملنے والا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے بھی کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔